رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جیسے فضائل اعمال لکھے ہیں، ایسے ایک حج کی کتاب لکھی، فضائل حج، حج کے فضائل سے متعلق۔ جب انسان حج کے فضائل پڑھتا ہے تو پھر شوق پیدا ہوتا ہے حج پہ جانے کا۔ ویسے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہ کرنے پر وعید، وہ تو الگ بات۔ اور ساتھ ایک حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، حج فرض ادا کر چکا ہے، حج فرض ادا کر چکا ہے، پھر بھی لیکن اللہ تعالیٰ نے طاقت دے رکھی ہے، وہ جائے تو ہر سال۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں، ہر سال نہیں، یہ تو ہر 2-3 مہینے بعد یورپ کا چکر لگا کر آ جاتے ہیں۔ ان کے لیے تو یہاں سے یورپ جانا، امریکہ جانا ایسا ہے جیسے میں اور آپ کے لیے یہاں سے باراکو جانا اور یہاں سے لاہور جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جنہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت دے رکھی ہے، پھر بھی حج فرض کے بعد طاقت اللہ نے دی ہے، پھر بھی اگر 5 سال گزر جائیں وہ میری زیارت کو نہ آئیں، بیت اللہ کی زیارت کو نہ آئیں، فرمایا یہ محروم شخص، یہ محروم ہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ طاقت دے، بار بار جانا چاہیے، بار بار جانے چاہیے۔ گاڑی جتنی زیادہ آپ لے کے جائیں گے نا، ایک تو آپ 2-3 مہینے کے بعد جا کر اس کا آئل تبدیل کرائیں اور وہ واش کرنے والے کے پاس لے کے جائیں تو اندر اتنا جو ہے تہ جمی ہوگی، لیکن ہر ہفتے ذرا جا کر اس سے صفائی کروائیں۔ جیسے نماز کے بارے میں حضور نے فرمایا، یہ بتاؤ ایک آدمی کے گھر کے پاس سامنے سے صاف ستھرے نہر شفاف پانی گزر رہا ہو اور دن میں 5 مرتبہ وہ نہائے، اس کے بدن میں کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے کہا نہیں۔ تو 5 وقت کی نمازوں کا مسئلہ یہ ہے۔ تو حج کے لیے بھی ایسا ہے، وہ حج کے ایک حج دوسرے حج تک درمیان میں جتنے گناہ ہوں یہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ ان الحج یہدم ما کان قبل، حج تو اپنے پچھلے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، سب کو صاف کر دیتا ہے۔ لیکن حج ہو، حج مقبول ہو، وہاں جا کر انسان دعائیں مانگتا ہے اور دعا دل سے اندر سے ہو۔ ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، حجاج بن یوسف کا نام تو سنا ہوگا نا، حجاج بن یوسف کا ظالم بادشاہ، یہ چکر لگا رہا، طواف کر رہا ہے۔ ایک نابینا آدمی دعا مانگ رہا، یا اللہ میری آنکھیں، یا اللہ میری آنکھیں، یا اللہ میری آنکھیں لوٹا دے۔ اس سے پوچھا کہ تم کتنے عرصے سے دعا مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں۔ کہا کہ تیری آنکھیں واپس نہیں آئی؟ کہا نہیں۔ فرمایا کہ میری طواف کو 4 چکر ابھی باقی ہیں۔ حجاج بن یوسف کہہ رہا ہے 4 چکر باقی ہیں، اگر میرے طواف مکمل ہونے تک تیری آنکھیں واپس نہیں آئی نا، سر قلم کر دوں۔ اب حجاج تو حجاج تھا، جو کہتا تھا کر گزرتا تھا۔ اب اس بیچارے کو لالے پڑ گئے، پہلے آنکھیں نہیں تھی، اب تو جان کا بھی۔ اب جب اس نے مانگا نا اللہ سے، اب جب اللہ نے ماں سے مانگا تو حجاج کے طواف مکمل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں عطا فرمائی۔ اب دل سے مانگ، دل سے مانگ، دل سے مانگے تو پھر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ میرے استاد محترم ہیں مولانا شفیق الرحمان صاحب، بہت اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ اگر میں کچھ اعمال کی طرف متوجہ ہوا ہوں تو میرے اس استاد کا جو ہے یہ ثمر، اللہ تعالیٰ مجھے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین کہو یا میرے اعمال ان کے لیے اور آپ کے اعمال میرے لیے، تو سب صدقہ جاریہ ان کے لیے، آپ مانو یا نہ مانو۔ فرمایا محلے میں نوجوان، میں نے خود سنا، میں اس محلے میں اس مسجد میں جا کر رہا ہوں، دیکھا میں محلے میں ایک نوجوان کے آنن فانن بینائی چلی گئی۔ اب جو نوجوان آدمی ہو، نوجوان 25-28 سال کا، آنکھیں یوں ہی نکل جائیں تو کہتے بہت افسوس ہوا، پتہ چلا کہ 1-2 دن نماز کے لیے نہیں آیا ہے، تو کیوں نہیں آ رہا؟ یہ ہو گیا۔ میں گھر چلا گیا، وہاں گیا تو سارا گھرانہ رو رہا ہے، سارا گھرانہ رو رہا ہے، نوجوان بیٹا یہ ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ تم نے اس کے لیے دعا نہیں کی؟ دعا کیوں نہیں، تو رو رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں۔ ہمیں کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے ان کے والدہ کو بلایا، والد کو کہا، میں نے کہا تو انہیں مانگا ہی نہیں، مصلی بچھاؤ، اللہ سے یہ عہد کر دو، یا اللہ جب تک میرے بیٹے کی بینائی واپس نہیں آئے گی میں اس مصلی سے نہیں اٹھوں گی۔ 3 دن نہیں گزرے تھے، اللہ تعالیٰ نے بینائی واپس کر دی۔ یہ میرے سامنے کا واقعہ، 3 دن نہیں گزرے تھے، اللہ تعالیٰ نے اب جو مانگا نا تو مانگنا ہے، اس کو مانگنا کہتے ہیں۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہی واقعہ نقل فرما رہے ہیں۔ ایک آدمی طواف کر رہا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک،
نہیں تو آواز آ گئی لا لبیک، تیری لبیک قبول نہیں ہے، تیری لبیک قبول نہیں ہے۔ ایک نوجوان بھی ساتھ تھا، چچا سنا آپ نے کیا کہا؟ آواز کہا جی کیا کہا کہ آپ کے لبیک کے جواب میں تو آواز آ گئی کہ لا لبیک، تیری لبیک قبول نہیں ہے۔ تو اب یہ بوڑھا اس کو کہنے لگے بھتیجے بیٹے آپ نے بھی یہ آواز سنی؟ کہاں سنی؟ بیٹے میں تو 70 سال سے کر رہا ہوں یہ طواف، 70 سال سے یہاں پر ہوں، اور میں جب بھی طواف کے لیے چاہے حج کا ہو عمرے کا ہو لبیک کہتا ہوں تو لا لبیک جواب آتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بوڑھا بابا اتنے سال سے 70 سال سے تیری لبیک قبول نہیں ہو رہی، بس بھی کرنا۔ تو روتے ہوئے کہا کہ اس در کے سوا جاؤں کہاں ہے؟ اگر اس نے نامنظور کر دیا تو منظور بھی اسی نے کرنی ہے، کسی اور نے منظور نہیں کر دی۔ اب ہاتھ اٹھاتے اے اللہ یہ تو میرا اور آپ کے درمیان راز تھا، میں ایسا گناہگار، میں پلیت، میں جیسا اب میرا راز دوسروں تک بھی کب چلا گیا؟ یہ رسوائی۔ جواب آ گیا اب لبیک و صادق، تمہاری لبیک قبول ہو گئی، تمہاری لبیک قبول ہو گئی۔